بہت پرانی تہذیب ہے یونان کی، گریک سویلائزیشن اور روم کی، رومن سویلائزیشن، یہ دونوں بہت پرانی تہذیبیں ہیں، اور ان کے اندر، دونوں کے اندر، کیونکہ یہ الہامی نہیں ہے، ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا رہا ہے، اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ، ٹائم کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے مختلف چیزوں کے اندر خداؤں کے روپ کو بڑھاتے چلے گئے ہیں، بڑھاتے چلے گئے ہیں، بڑھاتے چلے گئے، نئے نئے خداؤں کے نام رکھتے چلے گئے ہیں۔ ان میں سے ان کے دو بڑے خدا جن کا وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اپنے ہاں، رومولس اور ریمس، یہ دو ان کے خدا تھے۔ ایک خدا تھا مارس، اس کے بیٹے تھے، اور اس کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کو بچا کے، آپ سمجھ لیں کہ تھوڑا بہت اس سے کہانی ملتی ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا کہ بیٹوں کو مار دیا گیا تھا، لیکن ان دو کو بچا کے دریا میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو وہ جس کنارے پہ جا کے لگے تھے تو وہاں پہ ایک بھیڑیا تھا جس نے ان کو بچوں کو اٹھا لیا تھا اور ان کو دودھ پلایا تھا، سکل کیا تھا انہیں، تو اس کے ساتھ یہ کہانی شروع ہوتی ہے۔ لوپرس ایک اس ولف کا نام ہے جس نے ان کو دودھ پلایا تھا، اور ان کو، یعنی کہ ان کے ہاں یہ دونوں جو تھے، ان کے جو گاڈ، جو دو گاڈس تھے ان کے رومنس کے، انہوں نے یہاں پہ یہ پلے بڑھے تھے، اور اسی کے میتھولوجی کے اندر، انہی کی اسی تاریخ کے اندر ایک ذکر آتا ہے فونس کا، اس کا بھی اس سے ریلیٹڈ کہانیاں، اور گریکس کے اندر ایک گاڈ ہوتا تھا پین، جو کہ کچھ کارٹونز میں نے خود دیکھا ہوا ہے بچپن کے اندر، تب تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ کارٹون کس چیز کے ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ یہ کریکٹر دیکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر والا دھڑ انسان کا ہے، سر کے اوپر سینگ ہے، اور نیچے والا دھڑ کسی اور جانور کا ہے۔ ایک انگلش موویز کی سیریز ہے، اس کے اندر کرونیکلز آف نارنیا، یہ پہلے بھی ہوتے تھے، اب ایک ریسنٹلی ایک موویز بھی آئی، اس کے اندر بھی اس سے ملتا جلتا ایک کریکٹر ہے، تو یہ بیسیکلی ایک روپ ہے ان کے گاڈ کا، پین نام ہے جس کا۔ یہ یعنی کہ یہ تین قسم کے جو ہیں، تینوں کے ساتھ یہ کہانی ایفیلیٹڈ ہے، کیونکہ گریکس کے فوراً بعد ہی رومنز آئے تھے، تو رومنز نے بہت ساری چیزیں گریکس کی اٹھائی ہوئی ہیں اس کے اندر۔ تو اس کے طور پہ، اس کے فیسٹیول کے طور کے اوپر ایک ایونٹ کیا کرتے تھے وہ، ہر سال نئے سال کے دوسرے مہینے میں 15 تاریخ کو، اور کچھ کتابوں کے مطابق 13 تاریخ سے یہ تہوار شروع ہوتا تھا، 15 کو ختم ہوتا تھا، 13 سے 15 تک، اور ایک کے اندر ہے کہ 15 تاریخ کو یہ تہوار ہوا کرتا تھا۔ تہوار کیا ہوتا تھا؟ یہ جو ولف گاڈ تھا ان کا، اس کے آنر کے لیے، اس کے لیے یہ تہوار ہوتا تھا، یہ عید ان کی اس کے لیے ہوتی تھی، اس کے نام پر ہوتی تھی، اور اس میں کیا کرتے تھے کہ زیادہ تر جو گوٹس ہوتی تھیں، بکریاں ہوتی تھیں، ان کو سیکریفائز کرتے تھے اس جانور کے لیے۔ ظاہری بات ہے یہ تو ایک خیالی ان کا تھا، تو اس کے لیے اس کو قربان کیا کرتے تھے، اور کچھ کیسز میں ڈاگس کو بھی، کتوں کو بھی اس طرح سیکریفائز کر کے، قربان کر کے، اور اس کے لیے منایا کرتے تھے۔ اب اس ایونٹ میں کرنا کیا ہوتا تھا، انہوں نے اس جانور کی گوشت اور اس کی کھال کے لمبے لمبے سٹرنگز بنایا کرتے تھے، لمبے لمبے سٹرنگز بنائے تھے کھال اور گوشت کے، اور اس کو اس کے خون میں گیلا کر کے پورا، تو کیا کرتے تھے کہ اس سال میں جتنی بھی لڑکیاں جوان ہوئی ہیں ان کے ننگے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے، جس طرح کہ اس السٹریشن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ان کے جسم کے اوپر اس کو مارا کرتے تھے، اور یہ ہوتا تھا فرٹیلیٹی کے لیے، تاکہ یہ فرٹائل ہو، ان کے ہاں پھر اچھی اولاد ہو سکے ان کے ہاں۔ اور جس طرح تصور ہوتا ہے کہ بیٹوں کا خاص طور پہ ایک اصل فضیلت بیٹوں کی رکھی جاتی تھی ہمیشہ، دور جاہلیت میں ہمیشہ یہ چیز رہی ہے، تو وہ بیٹوں کی کثرت ان کے ہاں ہو، یہ ان کا ایک ہوتا تھا۔ یہ جو ان کا مارنا، اس کو سٹرنگ بنایا ہوتا تھا اور اس کا مارنا ہوتا تھا، اس کو بولا کرتے تھے فبریاٹیو، اور اس سے یہ لفظ بنا تھا، جس مہینے کا نام پڑ گیا ہے فیبرری، اس سے اس مہینے کا نام بنا ہے۔ یہ اصل میں جتنے بھی ہمارے ہاں دن ہوتے ہیں، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، یہ سارے کے سارے ان کے مختلف خداؤں کے نام کے اوپر ہوتے ہیں۔ سنڈے سن گاڈ کا ڈے ہے یہ۔ سیٹرڈے سیٹرن، جو مون، وہ اس کا ایک پلانٹ بھی ہے، لیکن سیٹرن گاڈ کا یہ نیم ہے۔ ایکچولی یہ جتنے بھی جو ستاروں کے نام بھی ہیں نا، یہ بھی ان کے گاڈس کے نام ہی ہیں۔ مارس، ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جو دو بچے تھے، ان کا جو فادر تھا وہ گاڈ تھا ان کا مارس گاڈ کے ہاں یہ اولاد ہوئی تھی، یہ والی دو بچے جو ہوئے تھے، تو مارس پلانٹ کا نام بھی ہے ایک، یہ انہی کے دیے ہوئے نام ہے جو ہم لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں، تو اسی طرح یہ چیز چل رہی تھی۔ تو فیبرری جو تھا وہ مہینہ جس کے اندر لوپر کیلیا کا ایونٹ ہوگا، لوپرس اس ولف کا نام، لوپر کیلیا اس تہوار کا نام ہوتا تھا۔ لوپر کیلیا جس مہینے میں ہوتا تھا، اس مہینے کا نام اس سے رکھ دیا گیا جو وہ بنایا کرتے تھے اور لڑکیوں کو مارا کرتے تھے، فیبریاٹیو سے،
فیبری کا لفظ بن گیا. یہ سب لیٹن لینگویج کے لفظ ہیں اور کچھ تھوڑے سے انسپائرڈ لفظ ہیں. تو وہاں سے یہ ایونٹ چلا تھا کہ یہ سالانہ اس طرح کی ایونٹ ہوا کرے گا. جو دوسرا ایک سمبل آپ کو دکھایا تھا کہ اس کے اندر وہ جو ایک بچہ تھا اور جو ایک چھوٹے بچے ہوتے ہیں ننگے بچے اور ان کے پر ہیں اور ہاتھ میں تیر ہے ان کے, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر رومانٹک کارڈز ان کے اوپر کیا بنا ہوتا ہے کہ دل بنا ہوا ہے, دل کے بیچ میں ایک تیر کھبا ہوا ہے. زیادہ رومانٹک ہے تو تیر سے خون بھی ٹپک رہا ہے. اس سے بھی زیادہ رومانٹک ہے تو 2 کبوتر بھی نظر آئیں گے آپ کو اسی پکچر کے اندر. تو یہ میں آپ کو آئیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان آئیکونس کی کیا چیز ہے. وہ بچے ان کا کیا تصور ہے. رومنس کے ہاں ایک فیمیل گاڈیس ہے وینس, جس طرح مارس کا بھی نام لیا میں نے اس طرح وینس گاڈیس ہے, اور یہ ہے گاڈیس آف لو, پیار اور محبت کی یہ دیوتی ہے. اس کا بیٹا جو ہے اس کا نام ہے کیوپڈ, CUPID, کیوپڈ, جس کو یہ السٹریشن اس کی ہوتی ہے ہماری. اس کی بہت مشکل سے ایسی وال کریونگ والی تصویر ملی ہے, ورنہ ادروائز اتنی ولگر تصویریں ہیں کہ وہ دکھانے کے لائق نہیں ہے, وہ شرم آئے اس کو ڈسپلے کرواتے ہوئے یہاں پر. تو یہ ان کی تصویر ہے, یہ گاڈیس آف لو ہے. تو گاڈیس آف لو نے ان کی جو پیار اور محبت کی جو دیوتی ہے, اس نے جس کے اوپر محبت ڈالنی ہے, جس کو بسٹو کرنا ہے, بلیس کرنا ہے محبت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے, یہ ان کی مائتھولوجی کے مطابق اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اس کو تیر مار دو, ایک انویزیبل تیر, یعنی کہ لٹرل سینس میں نہیں, اس کو تیر مار دو. اور جس کو اس کا تیر لگتا ہے وہ پھر عاشق کہہ لیں, مجنون کہہ لیں, جو مرضی لفظ استعمال کر لیں اس کے لیے, رومیو کہہ لیں زیادہ اگر انگلش پسند ہے, وہ روپ اختیار کر لیتا ہے. یہ ان کا وہ ہے. ان کے ہاں ایک خدا کا نام ہے وینس. اس نے خدا نے جب پیار کسی کے دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ وہ یہ کرے. کارڈ کے اوپر اس خدا کی تصویر اصل میں بنی ہوتی ہے, وہ اس کی تصویر بنی ہوئی ہے. اور اس سے آپ بالکل اسی قسم کی الرجی شو کریں جس طرح کہ اگر مثال کے طور پہ یہ کہ بالفرض کوئی لڑکا ٹی شرٹ پہن کے آ گیا اور جس کے اوپر بالفرض بدھا کی تصویر بنی ہوئی ہے, ہندوؤں کی کسی بھگوان کی تصویر بنی ہوئی ہے, کسی خدا کی تصویر بنی ہوئی ہے جس کے بہت سارے بازو ہیں اور اس طرح کر کے عجیب سی ایک شکل ہے اس کی. اب اس سارے کو دیکھ کے آپ تو ایک دم سے افینڈ فیل کریں گے, آپ پسند نہیں کریں گے اس چیز کو. آپ ایک دم سے جو ہے نا ایک آپ کو فیلنگ ہوگی, اپنے اندر فیلنگ ہوگی کہ میں ایک بہت بنیادی اسلام کی غلطی کر رہا ہوں. میں آپ کو اگر ایسی کوئی چیز دیجیے, آپ جس طرح اس کے ساتھ ایک راحت محسوس کریں گے. ایک ٹپیکل شکل دیکھی ہوئی ہے انڈین گاڈ کی, وہ جو بلو کلر کا ایک رنگ ہوتا ہے اس کا, بھگوان کے ایک نیلے رنگ کا ایک اس کا ہوتا ہے. اس طرح کی مثال کے طور پہ آپ کو تصویر دے دیجیے, آپ جس طرح آپ اس کے ساتھ الرجی فیل کریں گے نا, اسی طرح کی الرجی ہمیں فیل کرنی چاہیے اگر ہمیں کوئی کارڈ دیا جائے جس کے اوپر گاڈ کیوبڈ کی تصویر بنی ہوئی ہو. یہ اس کی جو ہے نا پیچھے کی کہانی ہے کہ اس آئیکن کا کیا مطلب ہے. جو ریلیجس افیلیشن ہے وہ پرانی گریکس اور رومنس کی یہاں سے چلی آ رہی ہے.